بسم اللہ الرحمن الرحیم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں حمد و ثنا صرف اللہ وحدہ کے لیے لائق و زیبا ہے. محترم حضرات، قمری مہینوں کے اعتبار سے رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ بھی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حرمت والا مہینہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 4 مہینوں کی حرمت کا ذکر کرتے فرمایا منہا 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم. 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم زیادتی نہ کرو. چنانچہ ہم سبوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے. ہر قسم کے ظلم سے، زیادتی سے، گناہ سے اپنے دامن کو بچانا چاہیے، چاہے وہ ادنا سا ظلم ہو یا اعلیٰ ظلم ہو، چھوٹا ظلم ہو یا بڑا ظلم ہو. بڑا ظلم تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. چھوٹا ظلم بھی یہ ہے کہ اپنے بھائی سے، مسلمان بھائی سے آپ اگر کسی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں یا کوئی تناؤ ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، تو 3 دن سے زیادہ اس سے گفتگو اور کلام بند نہ رکھے. اس میں بہتر انسان وہ کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے اور رفع دفع کر لیتا ہے، درگزر سے کام لیتا ہے. تو ظلم بہت سارے معنوں میں آتا ہے. آج میرا موضوع چونکہ مسلسل 3 جمعوں سے مختلف مسالک میں فتنوں سے متعلق چل رہا ہے، اور آج ہم یہاں پر بھی فتنوں کی تباہ کاریاں آج کا عنوان ہے. فتنوں کی تباہ کاریاں. اس سے پہلے کے خطبات میں ہم نے فتنوں کا ذکر کیا تھا اور قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی تھی. مثلا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد، تمہارے مال تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصہ فرما کر کہ تم
اس فتنے کی لپیٹ سے یا اس بلا سے اور آفت سے بچو کہ جس گناہ اور جس فتنے میں مبتلا ہونے والے یا فتنہ پھیلانے والے اور ظلم و زیادتی کرنے والے ہی مجرم نہیں ہوں گے، بلکہ فتنوں کے وقت فتنوں کو نہ روکنے والے، فتنوں سے نہ بچنے والے بھی اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اس لیے احادیث میں یہ باب بہت تفصیل سے آیا ہے۔ کتاب الفتن آپ پڑھیں گے مشکات کے اندر تو تفصیل سے پورے فتنوں کا ذکر آپ کو ملے گا۔ میں نے چونکہ مسلسل 3 جمعوں سے مختلف مساجد میں اس کا ذکر کیا ہے، اور بھی بہت سارے اس فتنوں کے تعلق سے باتیں تھیں، لیکن آج جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے وہ فتنوں کی تباہ کاری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت کے قریب فتنے ابل پڑیں گے، فتنے ایسے تیزی کے ساتھ نکلیں گے کہ انسان جو ہے ان فتنوں کی لپیٹ میں آئے گا، اور لوگ ان فتنوں کی لپیٹ میں آ کر اپنا دین، اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔ ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہمیں ان فتنوں کا علم ہونا چاہیے کہ کون سے فتنے ہیں جس سے ہماری دنیا اور آخرت تباہ ہوتی ہے۔ ان فتنوں کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کتاب العلم میں، من اشراط الساعۃ ان یقل العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کے قریب ہونے والے فتنوں میں سے فتنہ یہ بھی ہے کہ علم جو ہے کم ہو جائے گا۔ علم کم ہونے کی علامت ایک دوسری حدیث میں بتائی گئی کہ علماء حق مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، انتقال کر جائیں گے۔ تو لوگ کیا کریں گے؟ کم علم لوگوں سے علم سیکھیں گے۔ جیسے آج نوجوان انٹرنیٹ سے علم سیکھ رہے ہیں، یہودیوں سے علم سیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں کس سائٹ پر اسلام کے خلاف کتنا لٹریچر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ایسے کم علم اور غیر منہجی علماء سے، جو منہج کے خلاف پوری نیٹ پر، پوری میڈیا پر اپنا جو ہے باطل عقائد کو جنہوں نے پھیلا رکھا ہے، ان سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ تباہی کا علم ہے، خوارج کا علم، جیسے خوارج ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ ان تمام فتنوں سے بچنا ہے۔ ان یقل العلم ویظہر الجہل، جہالت زیادہ ہو جائے گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ آدمی اگر حق کو نہیں جانتا، حق پر نہیں چلتا، قرآن و سنت کا، منہج صحابہ کا علم رکھنے کے باوجود بھی وہ اپنی انا پہ اڑا رہتا ہے، یہ جاہلیت کا کوئی عقیدہ پیش کرتا ہے، یہ قرآن حدیث کی منمانی تعویل کرتا ہے، تو وہ جہل مرکب ہے، وہ عالم نہیں، وہ دیندار نہیں، وہ مفتی نہیں ہے۔ تو جہل کا لفظ کس کے لیے آتا ہے؟ جو جانتے ہوئے بھی، حق کو جانتے ہوئے بھی اس کا رد کرے، اس کا انکار کر دیتا ہے۔ تو علم کا تقاضا کیا ہے؟ وہ بھی میں نے اس سے پہلے کے جمعے بتایا تھا کہ اہل علم، جو علم رکھنے والے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، صحابہ کرام کے منہج کا علم، امہات المومنین کی سیرتوں کا علم، جو علم رکھتے ہیں دین و شریعت کا، وہ لوگ زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ زیادہ شبہات سے بچتے ہیں، وہ کبیرہ صغیرہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم گناہ سے نہیں بچے ہوئے ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہو سکتا، گناہ تو انسان کی فطرت میں ہے، لیکن عقل مند لوگ، اہل علم لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء کی کسوٹی پر جو اترتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کھانے والے، اور اللہ کے پاس، اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی بات پوچھ کرے گا، علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ جو علم تم نے حاصل کیا ہر ایک سے ہوگا، یہ نہیں کہ صرف سوال جو ہے صرف اہل علم سے ہوگا، ہر مسلمان سے، جس کو بھی جتنا علم تھا دین کا، تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو علم تو نے حاصل کیا ہے وہ علم پر تو نے کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالاتوں میں سے ایک اہم سوال ہے جو قیامت کے دن ہم سب سے کیا جائے گا۔ اس لیے علم کا تقاضا کیا ہے؟ اس پر عمل کیا جائے۔ یہودی کیا کرتے تھے؟ علم بہت سیکھتے تھے، ابلیس کے پاس بھی بہت علم تھا، آج کی دنیا کے ماہرین کے پاس بھی بہت علم ہے، لیکن وہ علم انسان کو اگر اللہ کی معرفت، اللہ کا خوف نہ دلائے تو علم نہیں، وہ جہالت ہے، اس سے انسان کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ اس لیے قیامت کے قریب جو فتنے اٹھیں گے اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان یقل العلم ویظہر الجہل،
جہالت زیادہ عام ہو جائے گی، وہ یظہر ربا، سود زیادہ پھیل جائے گا، وہ تکثر النساء، عورتیں زیادہ ہوں گی. ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو صحیح بخاری کے اندر بھی اور دیگر سنن کے اندر بھی احادیث آئی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے ہم کو بچنے کی ترغیب دلائی. بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، اے لوگوں تم اللہ کی پناہ میں آؤ ایسے فتنوں سے جس کی لپیٹ میں آ کر انسان تباہ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتنے جو ہے ڈھکے ہوئے بھی ہوں گے، ظاہر بھی ہوں گے. جو فتنے جو ہیں پھیلے ہوئے بھی ہوں گے، لہذا فتنوں کی جانکاری ضروری ہے. کون کون سے فتنے ہیں؟ تو ان فتنوں کا سرسری ذکر کر کے میں اپنی بات پر آتا ہوں، اور یہ بھی اس سے متعلق ہے. ایسے فتنے ہیں جس کو ہم آج نہیں جانتے. دور جدید کے بھی بہت سارے فتنے ہیں، جیسے میڈیا کا ایک فتنہ ہے. سوشل میڈیا خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، آزمائش ہے. اور اس طرح فکری انحراف، آج مسلمانوں کی اکثریت بالخصوص میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں فکری انحراف میں مبتلا ہے. عقیدے کے معاملے میں ہر ایک کی وہ بات کو لے لیتے ہیں، اس کو صحابہ کرام کے منہج کی کسوٹی پہ تولتے نہیں ہیں. صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں منہج صحابہ سے انحراف کرنے کے نقصانات کا انشاءاللہ بتاؤں گا. تو فکری انحراف بہت پایا جاتا ہے. کبھی جو ہے بڑے عالم گزرے ہیں ان کی بات کو بطور دلیل لیتے ہیں، کبھی فلاں کی بات کو ارے فلاں عالم نے بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے جو اچھی بات کہی ہے وہ اتھینٹک ہے یا نہیں، صحابہ کرام کے منہج سے ٹکرانے والی ہے یا اس کے اوپر پوری اترتی ہے کسوٹی پر، قرآن حدیث پر. یہ آپ نے دیکھا ہی نہیں. اس لیے علماء حق سے جڑنا اور دین کو سیکھنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. میری نوجوانوں سے یہ گزارش ہے، بلکہ ہر ایک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ علماء حق سے جڑیے، دین سیکھیے، گمراہی سے بچیے، فتنوں سے بچیے. تو مذہب سے دوری کا بھی فتنہ ہے. آج پوری دنیا میں دیکھیے مذہب سے ہم کو اپنے دین سے اسلام سے ہٹانے کی، اسلام سے دور کرنے کی پوری کوششیں ہو چکی ہے. ایسا نہیں کہ ابھی جو ہے وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں مسلمانوں کو تباہ کرنے کے پورے ہتھیار جمع ہو چکے ہیں. اس کے لیے بمباری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے ظاہری ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے انہوں نے میڈیا کو اپنایا ہے، میڈیا کو ہتھیار بنایا ہے، جو آج ہمارے ہر گھر میں ہر بچے کے پاس 2 سال کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ بھی فتنے میں مبتلا ہے. ماں پریشان ہے کہ فون کے بغیر یہ نہیں رہتا، وہ روتا رہتا ہے، اس سے فون چھین لیا جائے تو مجھے کام کرنے نہیں دیتا، مجھے ستاتا ہے. اس لیے ماں کیا کرتی ہے، کوئی اس کو کھیل تماشے کے طور پر، کوئی گیم کے طور پر، کوئی کارٹون کے طور پر اسے کھول کر دے دیتی ہے. آپ کو پتا ہے یہ کارٹون میں کیا ہوتا ہے؟ کارٹون جو بچے سیکھتے ہیں، اس کارٹون سے اللہ کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، مذہب کے خلاف، صحابہ صحابیات کے اور تمام انبیاء کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے. بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی جاتی ہے. آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ جب سے ہماری ماؤں کے ہاتھوں سے، ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قرآن رخصت ہوا، نبی کی سنت رخصت ہوئی، صحابہ کرام کی سیرت رخصت ہو گئی، تب سے یہ فتنے ہم کو تباہ کر چکے ہیں. ہمارا ظاہری طور پر یہ مسجدوں کو آنا، نمازیں پڑھنا، مسجدیں بنانا، مدرسے قائم کرنا، یہ اسی وقت فائدہ مند ہوگا جبکہ ہم اپنے منہج سے جڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں. کیسے فتنے آج علماء سو کی وجہ سے بھی پھیل رہے ہیں، ہم کو اندازہ نہیں ہے. تو شکوک اور شبہات کا فتنہ ہے، انتہا پسندی کا فتنہ ہے، اور یا پھر کوئی بات اٹھتی ہے تو اس کے خلاف لوگ نعرے لگاتے ہیں، جھوٹے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو گمراہ کن منہج کے فتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں. اور تکفیری فتنے، ذرا کوئی آدمی جو ہے عقیدے کے منہج کے خلاف کام کر دیا، کوئی غلط کام کر دیا، کوئی سمجھیے کہ کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ کر دیا، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ مسلمان نہیں رہا، یہ کافر ہو گیا. یہ کس کا عقیدہ ہے؟ معتزلہ کا عقیدہ ہے. معتزلہ کا عقیدہ ہے. اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ آدمی جس نے کبیرہ گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اللہ کی مشیت پر ہوگی، اگرچہ کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو.
شرک سے بچا ہوا ہے تو کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، شرک کے علاوہ توبہ کر لیا ہے ان تمام سے، تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، بڑے سے بڑے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے۔ لیکن گمراہ معتزلہ کا عقیدہ، خوارج کا عقیدہ دیکھیے، خوارج کیا کرتے ہیں، اگر گناہ کا مرتکب ہو گیا، کوئی عورت بے پردہ ہو گئی تو سر عام اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ تو ان منحرف عقیدوں سے ہم کو بچنا ہے اور اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے۔ اس لیے بخاری کی حدیث سامنے رکھیے، میں آپ کے سامنے خوارج کے بارے میں، خوارج کون کہتے ہیں، کسے کہتے ہیں خوارج؟ آپ کو معلوم ہے خوارج کون ہے؟ خوارج ایک وہ فرقہ ہے جو اسلام میں سب سے پہلے پیدا ہوا۔ کب یہ ہوا؟ اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ خوارج کی سب سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ کیا ہے دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ سونا بھیجا، یمن سے سونا بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام میں وہ سونا تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد ایک شخص اٹھا، اس کا نام تھا خویسرہ، اس نے اٹھ کر کہا، اس کا نام ذوالخویسرہ التمیمی تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول آپ انصاف سے کام لیجئے، تو اپنی زبان چلایا پہلے، کس پر؟ اللہ کے نبی پر، نعوذ باللہ، اپنی زبان سے بیہودہ الفاظ کہے، اے اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے، انصاف سے کام لیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اس نے سب سے پہلے اعتراض کیا، یہ فتنہ سب سے پہلے زبان سے اٹھا، اور یہ کون شخص تھا؟ ذوالخویسرہ تمیمی قبیلے کا تھا۔ یہ شخص نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا وَيْلَكَ أَوَلَسْتُ أَحَقُّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَن يَتَّقِيَ اللَّهَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيْلَكَ تیری تباہی ہو، کیا اس سرزمین پر مجھ سے زیادہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہے؟ پھر اس کے بعد وہ شخص پیٹ پھیر کر جانے لگا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو موجود تھے ان کے سامنے فرمایا إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ زِعْزِعِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، کہ وہ شخص ہے اس کی قوم سے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب قرآن مجید کو ہر وقت بڑے اچھے انداز سے پڑھیں گے، ہر وقت قرآن ان کی زبانوں پر ہوگا۔ یتلون کتاب اللہ رتل، یعنی تلاوت کلام سے ان کی زبان تر ہوگی، لا یجاوز حناجرہم، اللہ فتنہ دیکھیے، لیکن ان کا قرآن پڑھنا ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل میں ہی اثر نہیں کرے گا۔ آج یہی کچھ ہم غیر محسوس طریقے سے خوارج کا عقیدے کو یا تو اپنائے ہوئے ہیں یا اپنی نسلوں کو سکھا رہے ہیں۔ میری گزارش ہے والدین سے، سرپرستوں سے، اساتذہ سے، معلمین سے، معلمات سے کہ بچوں کو قرآن کے ساتھ قرآن فہمی سکھائیے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سکھائیے، قرآن کو صحیح ایتھنٹک تفسیر کے ساتھ سکھائیے، سمجھائیے انہیں، ورنہ یہ تلاوت صرف حلق تک رہ جائے گی۔ جیسے آج مردوں پر قرآن لوگ پڑھتے ہیں، مردوں پر قرآن پڑھتے ہیں، قبرستان پر قرآن پڑھتے ہیں، کیا کبھی ان کی زندگی میں انہوں نے قرآن کے اس آیتوں کی تلاوت کو انہوں نے سمجھا ہے؟ نہیں سمجھا ہے، تو گویا انہوں نے ابھی حلق پر ہی رکھا، بڑے خوش الحانی سے قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قرآن کو خوش الحانی سے نہیں پڑھا جائے، بے شک اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، آپ نے فرمایا جو قرآن کو اچھے انداز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یا آپ نے فرمایا تجوید سے پڑھنا چاہیے، تلاوت اچھے ڈھنگ سے کرنا چاہیے، لیکن صرف اسی حد تک محدود نہ رہے ہمارے مدارس، ہمارے مساجد، ہماری مسجدیں، ہمارے علماء، بلکہ اور آگے بڑھ کر جو قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا اصل مقصد کیا ہے؟ دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، اور ہمارے اندر سے کفر، دلوں کی بیماریاں، نفاق،
یہ تمام چیزیں نکل پڑیں اور دل کے اندر توحید راسخ ہو جائے، اللہ کے کلام سے محبت ہو، کلام اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت ہو، نبی کی سیرت سے محبت ہو، نبی کی ذات سے محبت ہو، نبی کی بات سے محبت ہو، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا، یہ اہل الحدیث کا وتیرہ ہے، یہ شیوا ہے، یہ خوبی ہے۔ یہ اگر ہم میں نہیں ہوتی ہے تو ہمارا نام ہم کچھ بھی رکھ لیں، یاد رکھیں، کچھ بھی رکھ لیں، ہم اپنا نسب اللہ کے نبی سے جوڑ لیں، اہل بیت سے جوڑ لیں، صحیح حق پرست جماعت سے بھی اپنے آپ کو منسوب کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم کون سی جماعت سے تھے، کون سے مسلک سے تھے، کون سے نسب سے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے دلوں کو دیکھے گا، ہماری نیتوں کو دیکھے گا، ہمارے اعمال کو دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر ما في قلوبكم واعمالكم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور اس کے مطابق تمہارے اعمال کیا تھے اس کو دیکھتا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجاوز حناجرهم، یہ حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے یہ خوارج۔ آج بھی کئی مسلمان جانے اور انجانے میں شعوری یا لاشعوری طور پر اتھینٹک دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ عملی طور پر خوارج ہو رہے ہیں، ہو چکے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جو ہے شکاری سے نکل جاتا ہے، جیسے تیر جو ہے شکاری سے نکل جاتا ہے ویسے دین سے نکل جائیں گے۔ کیسی چوکا دینے والی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4094 ہے۔ تو دیکھا آپ نے زبان سے پہلے فتنہ شروع ہوا، فتنوں کا ظہور زبان سے ہوا، یہ ایک فرد کی طرف سے جو فتنہ شروع ہوا۔ اب جماعتوں میں جو فتنہ ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو جماعتی حیثیت سے ایک مسلمان ٹیم میں، مسلمانوں کی یونٹی میں جو فتنہ شروع ہوا، وہ خوارج کی تخم ریزی کیسے ہوئی۔ بحیثیت جماعت سب سے پہلے ان کا ظہور صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئی تھی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ جمل، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔ اور اسی طرح جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان، سب مسلمان تھے، سب مسلمان تھے۔ ان کے دور میں بھی یہ جنگیں ہوئی، مسلمانوں کی آپس میں جنگیں ہوئی، یہ فتنے شروع ہوئے، ہوتے ہوتے آج اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ کوئی اسلامی ملک میں بھی امن نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ بڑا اہم بات بتا رہا ہوں میں ابھی حدیث کے حوالے سے، اور یہ حدیث ہے مسند احمد کی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور حدیث یہ ابو داؤد کی ہے 4765 حدیث نمبر۔ اس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ جب حکمران جو ہے ظالم ہوں گے، شر پھیلائیں گے، چاہے وہ اسلامی کنٹری کیوں نہ ہو، تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ کیا ان کے خلاف ہم اٹھیں؟ مثال کے طور پر سعودی حکومت لے لیجیے، جیسے ابھی حال میں ہوا تھا کہ وہاں پر ایک جماعت کو بینڈ کرنے کی بات آئی تھی، اس پر پابندی عائد کرنے کی بات آئی، تو پورے ہندوستان سے واویلا ہوا، پوری دنیا سے واویلا ہوا کہ یہ سعودی ہے، یہودیہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، فلاں ہے، مختلف باتیں آئیں۔ تو ایسے موقع پر جو اسلامی ملکوں کے بارے میں ہم جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کی نہیں صرف سعودی کی حد تک بات کہتے ہیں کہ تقریباً یہاں پر اسلامی نفاذ، اسلامی قوانین اور اسلام کی جو بنیاد ہے توحید اور شرک کا خاتمہ اس ملک میں جتنا ہے دنیا میں کہیں پر بھی نہیں۔ جتنی دعوت وہاں توحید کی ہوتی ہے وہاں سے پوری دنیا میں پھیلتی ہے، کسی ملک میں نہیں ہے۔ اب
رہی ہے بات وہاں پر جو جس قسم کا شر ہو رہا ہے، برائیاں ہو رہی ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، اس کے تعلق سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا، وقت قریب الختم ہے۔ یحسنون القیل ویسیئون الفعل، کہ وہ اچھی باتیں تو کہتے ہیں لیکن برے فعل کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں۔ توحید کی بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن شر فتنہ پھیلانا اور برائی کو فحش کو پھیلانا یہ برا کام کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے موقع پر ہمیں فرمایا، یہ حدیث مسلم کی ہے، حدیث نمبر 1855 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم، تمہارے حکمران، تمہارے ائمہ جو شریر ہیں، شر پسند ہیں، جس کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہیں ناپسند کرتے ہیں، تلعنونہم ویلعنونکم، تم ان پر اور وہ تم پر لعنت بھیجتے ہیں۔ قیل یا رسول اللہ افلا ننابزہم بالسیف، کیا ان کے خلاف ہم تلوار نہ اٹھائیں، کیا ان کے خلاف ہم جنگ نہ کریں؟ تو آپ نے فرمایا فقال لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز کو قائم کرتے رہیں، وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وُلَاتِكُمْ شَيْئًا، اور جب تم دیکھو اپنے حکمرانوں کے، مسلم حکمرانوں کی بات کہی جا رہی ہے مسلم کنٹری پر، کہ اگر تم ان کے اندر کوئی شر دیکھو، شیئن کوئی چیز دیکھو، تکرہونہ، جس کو تم ناپسند کرتے ہو، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ، ان کے اعمال کو تم بھی برا سمجھو، وَلَا تَنزَعُوا يَدًا مِّن طَاعَةٍ، لیکن ان کی اطاعت سے تم ہاتھ نہیں اٹھانا، یعنی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم کو جتنی طاقت ہے، جتنی ہم کو صلاحیت ہے، ہم اتنی کریں، عوام جو ہے کبھی بھی ایسے کاموں میں نہ جائیں۔ اب فتنوں کی جو تباہ کاریاں ہو رہی ہے، یہ مین بات ہے، میں آپ کے سامنے کلاسک طور پر بتا رہا ہوں، فتنوں سے کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں ہمارے پوری امت مسلمہ کی، چاہے اس ملک کے ہو مسلمان یا اسلامی ممالک کے ہو، بلکہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے تعلیم کیا ہے، کیا جو ہے ان کے لیے سبق ہے۔ تو فتنوں سے غافل لوگ خواہشات میں مبتلا ہو رہے ہیں، جو فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی آئیڈنٹی یہ ہے کہ وہ خواہشات میں لگے ہوئے ہیں، تو سمجھ لو کہ اب ان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ خواہشات سے بچنا، خواہشات نفس سے بچنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ فتنوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہ تباہ کاری ہم دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 2، دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جانا اور موت سے لاپرواہ ہو جانا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، یا جتنے حضرات جوان، بوڑھے، بچے، مرد، عورت جو میری بات سن رہے ہیں، وہ ان باتوں کو اپنی گرہ میں ڈالیں اور احتیاط کی زندگی گزاریں۔ زبان کا احتیاط، ہاتھوں کی احتیاط، پیروں سے احتیاط، آنکھوں کی احتیاط، دل و دماغ جو غلط سوچتا ہے اس سے احتیاط، جو ہم کھاتے ہیں اس سے احتیاط، پرہیز، جو ہم پہنتے ہیں کیا پہن رہے ہیں، حلال یا حرام، قیامت کی نشانی اور قیامت کے قریب یہ فتنہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ، ایک دور ایسا بھی آئے گا لا یبال المرء، آدمی پرواہ ہی نہیں کرے گا، کہاں سے بھی آ رہا بھائی آن دے، بس آن دے، آنا ہے بس، کس کا بھی آئے، کیسے بھی آئے، لوٹ کے آئے، ڈکیٹی سے آئے، 2 نمبر سے آئے، یا انٹرنیٹ پر سود کے جو طریقے ہیں، جو بٹ کوئن ہے، فلاں ہے جو آج نوجوان اچھی طرح جانتے ہیں، انٹرنیٹ پر کیسی چیزیں آج کاروبار کے لیے پھیلائی جا رہی ہے، یہ سب فتنے ہیں، یہ ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ ابھی کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی، اللہ بچائے، کیسے فتنے پھیل رہے ہیں، پیسہ ہی نہیں ہوگا کہیں پر، خیالوں میں پیسہ ہوگا، خالی ڈیجیٹل لائف، ڈیجیٹل پیسہ، ڈیجیٹل، اب موت بھی ڈیجیٹل ہوتی۔ تو ان تمام چیزوں کو اچھی طرح جاننا ہے اسلامی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو دنیاوی زندگی میں مشغول ہیں ہم، بہت مشغول ہیں، وقت فرصت نہیں ہے ہمارے پاس۔ جمعے میں ایک دن، ہفتے میں جو جمعے کا دن ہوتا ہے عید المومنین، اور جمعے کے دن کے بارے میں کہا گیا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے تم
دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھو. کتنے حضرات ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے جو سورہ کہف پڑھ کر آئے ہیں, ہر جمعہ پڑھتے ہیں؟ کون اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, اس کے معنی مفہوم کو سمجھتے ہیں؟ اس کی فکر کی ہے ہم نے؟ نہیں. ہم کو تو فکر ہے کہ اگر یہ ڈیجیٹل کرنسی میں اگر ہم پیسہ ڈالیں تو لگ کے کتنا پیسہ آتا, اس کی فکر ہے. حرام کتنا آتا ہے, اس کی فکر ہے. پیسے پہ پیسہ کتنا بڑھتا ہے. تو سود خوری میں پوری انسانیت امت مسلمہ تباہ ہو چکی ہے آج. اور سود کیا ہے؟ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, اللہ سے جنگ کرنے کے برابر, اپنی ماں سے 37 مرتبہ گناہ کرنے کے برابر. ایسا سود جس کے بارے میں قرآن نے سختی کے ساتھ اس گناہ کی شناخت کو بتایا. سود کھانے والے پر لعنت, اللہ کے نبی نے فرمایا. سود کے کاروبار کرنے والے پر لعنت, سود کے لکھنے والے پر لعنت. اس کے باوجود بھی آج ہم ٹس سے بس نہیں ہوتے, تو دنیاوی خواہشات میں مشغول ہیں اور موت سے لاپرواہ. ہر دن نہیں, 20 مردے ہم دیکھ رہے ہیں, 20 میتیں اپنے خاندانوں میں اپنے بستیوں میں دیکھ رہے ہیں. کل ہی اچھے تھے, ہارٹ فیل ہو گیا. اس کے باوجود بھی موت کی تیاری نہیں ہے, موت کے بعد کی زندگی کی تیاری نہیں ہے. بہت بڑا افسوس کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب سارے مسلمانوں کو کہ موت کے بعد کی ہم تیاری کر سکیں, اس کی فکر پیدا ہو جائے تو پھر یہ فتنوں سے انشاءاللہ ہم بچ سکیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی انگوٹھی پر انہوں نے ایک لفظ لکھوا لیا تھا, ایک سینٹنس لکھوا لیا تھا, کفا بک واعظا الموت یا عمر. اے عمر, تیرے لیے موت سب سے بڑی واعظ ہے, موت تیرے لیے بہت بڑی تقریر ہے, تیرے لیے بہت بڑی واعظ ہے موت. جب بھی حضرت عمر اس کو دیکھتے اپنی موت کو یاد کرتے تھے. وہ خلفائے راشدین جن کی زندگیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشر مبشرہ کی خوشخبری سنا دی, اس کے باوجود موت کو اتنا یاد کرتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خبر پہ جا کے روتے تھے, داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی, بھیگ جاتی تھی, اور لوگ پوچھتے کیا اللہ کے نبی نے آپ کو تو جنت کی خوشخبری سنائی ہے, آپ اتنا یہاں کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اسی اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ خبر آخرت کے جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے, آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی کٹھن منزل ہے, یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. القبر حفرۃ من حفر النار اور روضۃ من ریاض الجنہ. یہ تھی صحابہ کرام کی زندگیاں. آج اگر ہم ان کو دیکھیں, ان کی زندگیوں کو دیکھیں, اپنی زندگیوں کو, اپنے سماج کو دیکھیں, ایسا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ایمان کو بہت دور چھوڑایا ہے. اس ایمان کو لانا ہے, صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا ہے, ان سے جڑنا ہے. پہلے قرآن سے جڑو, قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, نبی کی سنتوں پر چلو. نبی کی سنت, صحیح سنت, ایتھنٹک سنت کہاں ہے, ایسے علماء کو تلاش کرو اور ان سے اپنی زندگیوں کو جوڑو. تو انشاءاللہ ہم بدحالیوں سے بچیں گے, فتنوں سے بچیں گے, آفتوں سے بچیں گے, اللہ کے عذابوں سے بچیں گے انشاءاللہ. تو نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجے میں دنیاوی زندگی ہماری خود غرضی میں ہے. آج خود غرضی میں ہے, یعنی فتنوں کی جو تباہ کاریاں ہیں خود غرضی میں ہیں, مفاد پرستی میں ہیں, بے لگام خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے سرگرم ہیں رات و دن. اللہ الیاذ باللہ. اللہ ہم سب کو ایسی آفت والی, ایسی فتنے والی زندگی سے, ایسی ہلاکت والی زندگیوں سے بچائے. اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ اسلام کے خلاف طور طریقے ہم پسند کر رہے ہیں. اسلام پسند نہیں ہے ہم کو, ماڈرن اسلام پسند ہے, ہاف کٹ اسلام پسند ہے. لڑکیوں کو, خواتین کو اسلامی حجاب پسند نہیں ہے, فیشن والا حجاب, فیشن والا برقع چاہیے. شادیاں کیسی ہو رہی ہے, دھیڑوں سے بدتر, کافروں سے بدتر شادیاں. ہم کو شرم آتی ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کی شادیوں میں ہم جائیں تو کیا منہ لے کر جائیں, کس حیثیت سے وہاں پر جا کر ان کا استقبال کریں, ان کو مبارکبادی دے. کوئی بچ رہا ہے؟ مروت میں مارے جا رہے ہیں. خاندان کا آدمی ہے, بڑا آدمی ہے, کیا رشتہ داری کٹ جائے گی؟
تو یہ سب ہمارے پیش نظر ہے. اللہ کا خوف نبی کی سنت نہیں ہے. وہ بس رقے پہ لکھ دو کافی ہے, سنت ادا ہوگی. النکاح من سنتی. کب تک یہ دھوکہ دیں گے ہم؟ اسلام پر چلنے والے اگر ہماری ایسی زندگیاں ہوں گی تو آخری بات سنیے, ترمذی کی صحیح حدیث ہے یہ, انہلک وفینا صالحون. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم تو برے انسان ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا انہلک فینا وفینا صالحون. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کیا ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی رہتے ہیں, تقوی والے لوگ بھی رہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قال نعم, ہاں تم سب تباہ ہو جائیں گے. تمہارے اچھے اور برے, اچھوں کے ساتھ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا ہے تو سب تباہ ہو جائیں گے. اذا کثر الخبث, جب برائیاں فحش زیادہ ہو جائیں گی. تو معلوم یہ ہوا سارے فتنوں کو سب فحش, گناہ, جرائم, گندگی, عریانیت, بے حیائی, یہ ساری چیزیں یہ کہاں ہیں؟ تھیٹروں میں نہیں ہیں, دھیڑوں میں نہیں ہیں, کافروں میں نہیں ہیں, امریکہ میں نہیں ہیں, ہمارے اپنے گھروں کے اندر ہر ایک کے پاس ہے. گھر میں فار ایگزامپل 10 افراد رہتے ہیں تو 10 کے پاس یہ فتنہ ہے, سب مبتلا ہے. اب کون جو ہے بڑے احتیاط سے اس کو چلا رہا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کون بچ رہا ہے اس سے. تو اس سے احتیاط کرنا چاہیے. تو تباہی کے بہت ساری قسمیں ہیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ یہ جو فتنے ہیں اس سے ہم سمجھ جائیں, عبرت پکڑیں, خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں, بدعمالیوں سے توبہ استغفار کریں. کتنے گناہ ہم کیے جا رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, حرام کھا رہے ہیں, نافرمانی کر رہے ہیں, ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں, اللہ رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزوں سے ہم توبہ استغفار کریں. نیکی کرنے کے لیے نیک صحبتیں ضروری ہیں, اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مسلم, کہ تم نیک اعمال کرنے میں آگے بڑھو, فتنے اول پڑیں گے اندھیری رات کی تاریکی کی طرح. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, کہ آدمی صبح میں مومن ہوگا اور شام میں کافر ہو جائے گا. اور یمسی مومنا ویصبح کافرا, یا صبح میں مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. آخر میں جو پوائنٹ کی بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ آدمی اپنا دین بیچ دے گا. اب کہاں دین بیچ رہے لوگ؟ کوئی جو ہے بکاؤ دین ہے, بکاؤ میڈیا کی طرح دین جو ہے اپنا پورا بیچ کر دنیا کما رہے ہیں. دنیا مل جائے, اقتدار مل جائے, کرسی مل جائے, عہدہ مل جائے, دولت مل جائے, گھر مل جائے, جائیداد پراپرٹی مل جائے, دین رخصت ہو جائے, کوئی غم نہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنی میں دین سمجھنے کی, دین سیکھنے کی, صحابہ کرام کا طور طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہر قسم کی غلط کاری سے, چاہے وہ ظاہری ہو یا باطنی ہو, ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو محفوظ و مامون رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.